اور اللہ کی توفیق اور اس کی مہربانی سے آج 30واں روزہ ہے، یعنی آخری روزہ ہے۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس مہینہ 30 روزہ نصیب کیا، عطا فرمایا، ورنہ 29 ہی پر ختم ہو جاتی بات۔ اس میں اہل ایمان کے لیے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے ایک دن مزید موقع عطا فرمایا، کیونکہ ان دنوں میں جو نیکیوں پر ثواب مرتب ہوتا ہے وہ دوسرے دنوں میں نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو آخری دن چل رہا ہے اور یہ جو ہمارے پاس بچا ہے جو ٹائم، اسے بھی ہم غنیمت سمجھیں۔ ہوتا کیا، آخر میں لوگ سست ہو جاتے ہیں۔ اس مزاج کے ساتھ یہ جو 2-4-5 گھنٹہ بچے ہیں، محنت کریں نیکیوں کے اعتبار سے کہ کیا پتہ اگلے سال ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، کوئی گارنٹی نہیں، تو اسے غنیمت سمجھیں۔ الحمدللہ اہل ایمان نے ایک مہینہ اپنی استطاعت کے مطابق جس کو جیسی توفیق ملی محنت کی۔ ہم سب نے دیکھا، مشاہدہ کیا، لیکن اللہ کے بندو ایک بات یاد رکھو کہ کسی کام کے کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ تو ایسے یہ رمضان کا جو مہینہ آیا، اس کے جو ہم نے روزے رکھے اس کا بھی مقصد ہے، اور پوری دنیا تقریباً اس بات کو مانتی ہے کہ آدمی اگر مقصد کو حاصل کر لے تو اپنے مشن میں کامیاب ہے، اور اگر مقصد حاصل نہیں کر پایا، اس کے علاوہ بہت کچھ وہ کیا ہو تو ناکام ہے۔ اس مہینے کا اور روزے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ نے اپنی کتاب میں صاف الفاظ میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، یہ روزہ تم پر فرض کیا گیا ایسے جیسے کہ پہلے لوگوں پر فرض تھا۔ مقصد ہے تم متقی بن جاؤ۔ اس ایک مہینے کا پورا نچوڑ اور مقصد ہی ہے کہ ہم اہل ایمان والے متقی بن جائیں۔ 30 دن ہو رہا ہے، اس پر ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ بھئی تقوی کہاں تک پیدا ہوا، اور ریزلٹ عید کے بعد ہی نظر آ جائے گا کہ بھئی ایک مہینہ ہم نے جو محنت کی ہے، اور اس محنت کا مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، اللہ سے خوف کھانے والے بن جائیں۔ تو کہاں تک ہمارے اندر یہ مقصد حاصل ہوا؟ یاد رکھو، جس کے اندر تقوی پیدا ہو گیا وہ نماز نہیں چھوڑے گا۔ عید کے بعد ہی سے اگر آپ غائب ہو گئے، اس کا مطلب اس ایک پورے مہینے کے محنت کا نتیجہ کچھ نظر نہیں آئے۔ یاد رکھو، تقوی اختیار کرنے والا بندہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، فراڈ نہیں کرتا ہے، چوری نہیں کرتا ہے، دوسروں کا حق نہیں کھاتا ہے، غیبت اور چغل خوری میں نہیں لگا ہوتا ہے۔ وہ دوسروں پر نگاہ رکھنے سے زیادہ اپنی زندگی پر نگاہ رکھتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ مہینہ اسی لیے آیا ہے کہ ہم متقی بن جائیں۔ ہماری زندگی مثل ایک گاڑی ہے، اور ایک گاڑی میں آپ جانتے ہیں 2 چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ ایک ریس جس کو ایکسیلیٹر کہا جاتا ہے، اور دوسرا بریک۔
गाड़ी भगाने के लिए रेस का इस्तेमाल और रोकने के लिए ब्रेक का इस्तेमाल। तो ऐसे ही हमारी जिंदगी में ये दो चीजें होनी चाहिए। नेकियां करने में आगे बढ़ जाएं, रेस का इस्तेमाल करें, और बुराइयों से अपने आप को रोकने के लिए रुक जाएं, ब्रेक का इस्तेमाल करें। यही दो चीजें तकवा की वजाहत करती हैं। यही तो वजह है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सही बुखारी के हवाले से, मन लम यदा कौल ज़ूर वला मलबी फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तआमहु व शराबा, कि जो बंदा झूठ बात ओल फोल बकना ना छोड़े, अल्लाह को ज़रूरत नहीं है कि वो खाना पीना छोड़ दे। खाना पीना मकसद नहीं है, यह ज़रूरत है। मकसद है इस रोजे के जरिए तुम्हारी जिंदगी से मुनकरात का खात्मा करना। तो रोजे का मकसद है कि मुत्तकी बन जाए। अगर ये मकसद हासिल नहीं हुआ, ठीक है, आप अच्छा कपड़े पहन लिए होंगे, अच्छा खाने भी खा लिए होंगे, अच्छा पकवान भी बनाया और खिलाया होगा, खर्च भी खूब कर लिया होगा, दावतें भी खूब खाई और खिलाई होंगी, सब कुछ आपने किया होगा, लेकिन अल्लाह के बंदो ये मकसद नहीं था। मकसद इस महीने का था तकवा। अगर तकवा पैदा हो गया तो ये सब ठीक ठाक है, और तकवा नहीं तो आपके नया लिबास का कोई मतलब नहीं, खान पकवान का कोई मतलब नहीं, और जो नेकियां करें कोई मतलब, क्योंकि मकसद जो था वो हासिल ही नहीं हुआ। तो इस पर आपको निगाह रखना है। इस महीने में जो कामयाबी की चीज थी वो ये थी कि हमें अल्लाह के जानिब से मग़फ़िरत मिल जाए, कि अल्लाह हमें माफ़ फरमा दिए। मग़फ़िरत का महीना ना, हदीस में आता है इन्ना लिल्लाहि व तक़ा मिनन नार व ज़ालिका कुल्ल लैला, कि अल्लाह हर रात बंदों को जहन्नम से आज़ाद करता है, माफ़ फरमाता है। तो ये पूरा महीना हमारे लिए था कि हम मेहनत किए, इतना किए कि अल्लाह हमसे खुश हो गया और हमारे बारे में फरमा दे कि मैंने फला बंदे को माफ़ फरमा दिया। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि अल्लाह की जानिब से हमारी मग़फ़िरत का ऐलान हो जाए। अगर इस महीने में हमारे बारे में ऐसा हो गया तो हम कामयाब हैं, नहीं हुआ तो ये अफसोस है ना, कि वो शख्स मलऊन है, काबिले लानत है, जिस महीने को पाए और अपने रब को राजी ना कर सके। तो ये भी सवाल ये होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हमारी मग़फ़िरत हो गई, अल्लाह हमसे राजी हो गया, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दिया, कैसे पता चलेगा? पहली बात तो ये याद रखिए, ये महीना यही था, मन सामा रमज़ान ईमान व इहतिसाब गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। हदीस बराबर आप सुनते हैं कि जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा ईमान और एहतिसाब के साथ, उसके गुनाहों को मिटा दिया गया। तो ये मग़फ़िरत का महीना था, और अगर हमारे बारे में ये चीज़ हो गई तो हम कामयाब हैं। पता कैसे चलेगा? हकीकी पता तो अल्लाह ही को है, लेकिन कुछ आसार मिल जाते हैं कि अल्लाह हमसे राजी है कि नहीं। आसार मिलते हैं, पहचान मिलती है। भाई आपकी बॉडी की क्या कंडीशन है, हकीकत में चेकअप के बाद पता चलता है कि आपके हार्ट का क्या मामला चल रहा है, आपका शुगर का लेवल कितना है, आपकी बीपी का क्या, वो तो चेकअप के बाद पता चलता सही। लेकिन खुद बॉडी भी बता देती है कि भाई आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ चल रहा, बताती कि नहीं भाई? आपका शुगर की लेवल बढ़ गया ना तो आप एहसास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, और ठीक ठाक रहता तो भी आपको पता एहसास होता है कि ठीक ठाक चल रहा है। बीपी आपकी बढ़ती है, एहसास हो जाता है कि भाई कुछ गड़बड़ चल रहा है, लग रहा है, और सही रहती है तो भी आपको एहसास होता है कि ठीक ठाक चल रहा है। हार्ट का मामला है, एहसास हो जाता है कि यार कुछ गड़बड़ हो रहा है, सही है तो भी एहसास आपको होता है। तो ऐसे अल्लाह जब राजी होता है तो एहसास बंदे को हो जाता है, अलामतें दिखती हैं।
زندگی اس کی بدل جاتی ہے۔ بندے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کو عبادتوں کی توفیق دیتا ہے، سچائیوں کے راستے پر وہ چلتا ہے، حق کا متلاشی بن جاتا ہے، اور اللہ کی عبادت کا اس کو تو ایسا جنون ہوتا ہے، کھانا ملے نہ ملے نماز نہیں مس ہوتی، روزی روٹی میں نرم گرم چل جائے گا، مگر نماز عبادت میں کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ یہ علامتیں آپ کو بتلائیں گی۔ آپ پورا مہینہ محنت کیے اور اس کے بعد جیسے عید کا چاند نظر آیا پھر آپ غائب ہو گئے۔ پتہ ہے بات نہیں بنی ہے، جو محنت آپ کر رہے تھے اس کا جو مقصد تو حاصل نہیں ہوا ہے۔ تو اللہ کے بندے یہ مغفرت کا مہینہ تھا، اگر ہماری مغفرت مل گئی تو یہ بہت بڑی کامیابی، نہیں ملی تو افسوس ہے۔ اس پر غور کرنا، اور اس باتیں اس لیے میں بتاتا ہوں کیونکہ اب یہ مہینہ جا رہا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف رمضان میں دیندار بن جاؤ، رمضان میں نماز پڑھ لو، رمضان میں تلاوت کر لو، رمضان میں قرآن پڑھ لو، رمضان میں نمازیں پڑھ لو اور باقی دن بول۔ یہ مقصد نہیں ہے۔ رمضان ایک تربیت کا مہینہ ہے، ایک اصلاح اور سدھار کرنے والا مہینہ، اس سے ہم نے سیکھا اور حاصل کتنا کیا ہے۔ اسی طرح اگر یہ رمضان آیا اور مقصد حاصل نہیں ہوا تو حقیقت میں ہم نے ٹائم خراب کر دیا، ٹائم برباد کر دیا۔ کچھ بھی آپ اس مہینے میں حاصل کر لیے ہو اور اگر مقصد حاصل نہیں ہوا، متقی نہیں بن سکے، پرہیزگار نہیں بن سکے، اللہ کا خوف کھانے والا اپنے آپ کو نہیں بنا پایا تو سب بیکار ہے۔ اسی لیے قرآن کی آیت کا آپ سماعت فرمائیں، اللہ فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہ لوگوں یاد رکھو زمانے کی قسم انسان خسارے میں، زمانے کی قسم اللہ کھا کے کہتا ہے انسان خسارے میں، یعنی کچھ بھی وہ دنیا کے اندر کر لے نقصان سے بچ نہیں سکتا۔ بادشاہت لے لے، کرسی لے لے، عہدہ لے لے، دنیا کی پراپرٹی کا مالک بن جائے، کئی سلطنتوں کا وہ مالک بن جائے، لیکن اگر ایمان کی دولت اور عمل صالح نہیں ہے تو نقصان دہ۔ اور یہ بات یہاں بھی سمجھے میں آتی ہے کہ اللہ کے بندو، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اس مہینے میں آپ نے کتنا بھی کھایا ہو، کتنا اچھا لباس پہنا ہو، کتنا بڑھیا کپڑا پہنا ہو اور کتنی دعوتیں کی ہو، کچھ بھی کیا ہو، لیکن اگر تقویٰ پیدا نہیں ہوا، اصلاح نہیں ہوئی، سدھار نہیں ہوا، سچے نمازی نہیں بن سکے، اللہ کی قسم بیکار ہے۔ نتیجہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، مقصد نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، گرچہ آپ کچھ بھی حاصل کر لیے ہو۔ تو اللہ کے بندو اس پر دھیان رکھنا ہے، اور اس مہینے کا مقصد کہ بندے کو اللہ سے جوڑ دیا جائے، اور بندہ ایسا جڑے کہ وہ جڑ کے رہے، تا حیات جڑ کے رہے۔ بھئی اللہ کی اسپیشل مہربانی اس مہینے میں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کسی نے کہا اللہ رب العالمین اس مہینے میں گنہگاروں کو بھی عبادت کی توفیق دے دیتا ہے۔ صحیح بات ہے، توفیق نہیں ملتی، جو سالوں پتہ نہیں رہتا ہے وہ بھی الحمدہ جڑ جاتا ہے۔ یہ اللہ مقصد یہ کہ اس مہینے میں اللہ حالات ایسے بناتا ہے کہ لوگ جڑ جائیں، اور اس جڑنے میں اتنا مضبوط ہو جائیں، اتنا مضبوط ہو جائیں کہ سال کے 12 مہینہ پھر وہ غائب نہ ہو سکے۔ یہ مقصد ہے، اسی لیے اللہ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ اپنے رب کی عبادت تا حیات کرو، تا حیات۔ صرف رمضان نہیں، رمضان تو یہ تربیت کا مہینہ ہے کہ آپ اس سے اتنی انرجی لے لیں اور اتنا کچھ حاصل کر لیں کہ اس کے بعد 11 مہینہ بھی آپ غائب نہ ہو سکے۔ بھائی اللہ نے ہمیں بندہ ہی بنایا، غلام، مقصد یہی ہے کہ زندگی بھر اس کی بندگی کرے، زندگی بھر اس کی غلامی کرے۔ اور ظاہر سی بات ہے مالک غلام سے اسی وقت خوش ہوتا ہے
جب وہ غلام 24 گھنٹہ اپنے مالک کی غلامی میں لگا ہو. غلام مالک کی بندگی کرنی ہے بھائی، غلامی کرنی. ہم بھی تو اللہ کے غلام ہیں. صرف رمضان میں غلامی سے بجانا سے بات نہیں بنے گی، 24 گھنٹہ اس کی غلامی میں زندگی گزارنی. اسی لیے میں نے کہا تا حیات اپنے رب کی عبادت کرتے رہو. تو اللہ کے بندو یہ مہینہ بہت اہم تھا. کافی لوگوں نے محنت کی ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس محنت کے بعد رمضان کا مہینہ ختم، ساری نیکیاں بھول جاتے ہیں. پھر کبھی قرآن نہیں اٹھاتے، تلاوت نہیں کرتے، نماز جیسی عام عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں. جبکہ نماز کے بغیر تو کوئی مسئلہ ہی حل ہونے والا نہیں ہے. بھئی بغیر نماز کے تو کچھ بھی آپ کر لیو، مسئلہ ہی حل ہونے والا نہیں ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کو بھلا دیتا ہے، اور ایسے بندے کو اللہ بھی بھلا دیتا ہے. تو اس کا آپ خیال کریں. ان ساری باتوں سے جو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ مہینہ جا رہا ہے، رمضان کے بعد بھی آپ نماز کی پابندی کریں. گزارش بھی ہے میری طرف سے اور اللہ کی جانب سے حکم ہے. اگر آپ سچے پکے نمازی بن گئے تو کہا جائے گا الحمدللہ اس بندے نے رمضان میں اتنی محنت کی ہے کہ بندہ نمازی بن گیا. اور کوئی مشکل کام نہیں، خصوصاً جوانوں جڑو اللہ سے. کوئی مشکل کام نہیں. کوئی بھی کام آپ کرو نا شروع میں مشکل لگتا ہے، اور یہ تو اللہ کے لیے کرو گے، آزمائشیں آتی ہیں، اس کے بعد آسانیاں ہو جاتی ہیں. اللہ آسان فرما دیتا ہے. تنگی کے بعد آسانی، مشکل کے بعد آسانی، اور اس میں سکون ہے. اللہ کیا اللہ کے فرمان پر یقین الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ لوگوں اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اور سب سے بڑی ذکر کی جو چیز ہے وہ عبادت میں سے نماز. نماز اللہ کا سبحان قرۃ عین فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں ہے. اور ہم ایک محنت کریں اور اس کے بعد رمضان کے بعد ایسے کیا کہ نماز کا تھا پتہ نہ چلے. نماز کی پابندی کریں. نماز سے بندہ اللہ سے جڑا ہوتا ہے. نماز وہ عبادت ہے جس عبادت کو اہل ایمان کے لیے معافی کا کوئی آپشن ہی نہیں. روزے کے بارے میں پھر بھی حالات میں معافی کا تھوڑا یا تاخیر یا چھوٹ دے دی جاتی ہے، اور دیگر چیزوں میں آپ کو ملے گا. نماز کا معاملہ یہ ہے کہ حالت جنگ میں بھی نماز معاف نہیں. کیوں؟ کہ بھائی آپ جنگ لڑ رہے ہو لیکن اللہ کو نہیں بھولنا ہے. نماز سے مطلب اللہ کو نہیں بھولنا ہے، اللہ سے جڑ کے اپنے آپ کو رکھنا ہے. تو جنگ بھی تم جیت جاؤ گے، حالات بھی تمہارے فیور میں ہو جائیں گے. تو اللہ کے بندے ایک گزارش، نماز کی پابندی، نماز نہیں چھوڑ. اہل ایمان اور نماز نہ پڑھے یہ اسلام میں تصور نہیں ہے. اسلاف کی زندگی دیکھیں، صحابہ کی زندگی، ابھی آپ دیکھتے کہ فلاں صحابی اور نماز چھوڑ دیا، فلاں آدمی فجر میں نہیں پہنچا، فلاں آدمی اس. وہ سب منافقوں کی پہچان ہوا کرتی تھی کہ جو نماز میں سستی کاہلی کرتا، نماز نہیں پڑھتا، وہ منافق تھے. وہ بھی مجبوراً نماز پڑھتے تھے کہ کہیں ہمارے نفاق کا پردہ فاش نہ ہو جائے. تو نماز اہل ایمان کے یہاں چھوڑنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اور وہ جوان کون سا جوان ہے یار جو 5 وقت کی نماز نہ پڑھ سکے؟ کون سا جوان ہے 5 ٹائم اللہ کی مسجد میں حاضری نہیں دے سکتا ہے؟ وہ زندگی میں کیا انقلاب برپا کرے گا؟ کچھ نہیں کر سکتا. تھوڑا دمک چمک ہو سکتا ہے، دنیاوی تھوڑی ترقی ہو سکتی ہے چند دنوں کے لیے، مگر کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے بندے نماز کی پابندی عید کے بعد بھی اگر آپ نماز پر گامزن رہے تو یہ بتلائے گا اس مہینے سے الحمدللہ آپ نے فائدہ اٹھایا. اسی طرح سے قرآن سے اپنا تعلق جوڑ کے رکھنا ہے. قرآن سے الحمدللہ قرآن اور رمضان کا بہت زبردست گہرا تعلق ہے. اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اسی لیے آپ دیکھیں گے فطری طور پر جیسے یہ مہینہ آتا ہے جو سال بھر کبھی ہاتھ قرآن کو نہیں لگاتا ہے، لیکن الحمدللہ اس مہینہ کے شروع ہوتے ہوئے قرآن پڑھتا ہے. اور کمپٹیشن بھی رہتا ہے، 4 قرآن ختم کر دیا، 10 قرآن ختم کر دیا، 6 قرآن ختم کر دیا. یہ نیچر ہے، فطرت کی طرف سے ایسا ہو جاتا ہے. یہ اسی لیے ہے کہ اس مہینے میں جیسے آپ نے جوڑ کے رکھا ہے، سال کے باقی مہینوں میں بھی آپ کو قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا ہے. ایک تو قرات کے تعلق سے، تلاوت کے تعلق سے آپ فکس کرو کہ بھئی فلاں ٹائم ڈیلی
ہم کو کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، طے کر لو، سستی نہیں، طے کر لو۔ اور یہ سب ذکر کے سامان ہیں، سکون ملے گا، اطمینان ملے گی، برکتوں کا دروازہ کھلے گا، رحمتوں کا دروازہ کھلے گا۔ تو جیسے آپ رمضان میں قرآن اچھے خاصے پڑھے ہیں، کئی قرآن ختم کر دیے ہیں، اور نہیں تو الحمدللہ تراویح میں قرآن ختم ہوتا لوگ سنتے ہیں، تو یہ طے کریں کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد ایک ہی صفحہ، 2 صفحہ، 4 صفحہ، جو بھی توفیق ملے، جیسا بھی موقع ملے، آپ طے کریں کہ رشتہ جوڑ کے رکھیں گے۔ یہ تو قرآن پڑھنے کا معاملہ ہے۔ قرآن سے جوڑنے کا مطلب ہے کہ قرآن کو سمجھو بھی۔ اللہ کی جانب سے پیغام ہے، آپ تھوڑا ٹائم نکالیں اور یہ طے کریں کہ فلاں ٹائم اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے اور تفسیر بھی پڑھیں گے۔ قرآن سمجھو۔ قرآن کے نزول کا مقصد صرف تلاوت نہیں ہے، سمجھنا ہے، سمجھانا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ قرآن پڑھو اور عمل بھی کرو۔ یہ چیزیں اگر آ گئی، ایک تو یہ کہ نماز کی پابندی، دوسرا قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا ہے، تو انشاءاللہ کافی حد تک اس مہینے سے آپ فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ لیکن اللہ کے بندو یاد رکھنا، اگر آپ سو گئے عید بعد، چاند نظر آیا اور آپ غائب ہو گئے، تو اس کا مطلب آپ نے اس مہینے کو سمجھا نہیں ہے۔ یہ مہینہ کوئی ایسا تھوڑا تھا کہ آیا ہے اور لوٹ لو اور غائب ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ یہ مہینہ آیا تھا سدھا اصلاح کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے، اس کا بھی آپ کو دھیان کرنا ہے۔ اور یاد رکھو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جیسے اس مہینے میں نا، کیسے اپنے آپ کو بچائے؟ بھئی روزہ اللہ نے کہا بھئی کھانا پینا بند کر دو، کیسا ہم نے کھانا پینا بند کر کے رکھا ہے؟ ہاں، گلے میں پانی، حلق سے نیچے مجال کی کیا ایک قطرہ چلا جائے، اور کہیں تھوڑا سا بھی کچھ ہو گیا نا، فوراً مولانا صاحب کے پاس پہنچتے، مولانا صاحب ایک قطرہ نیچے گیا، روزہ آئے گی، چلا گیا۔ بھول کے آج کتنا محتاط رہتے ہیں ہم۔ یہ میسیج یہی ہے کہ اللہ کے بندو، رمضان کے مہینے ہم نے کھانا پینا بند کر دیا تو تم نے بند کر دیا تھا۔ ایسے سال کے 12 مہینہ ہم نے فلاں سے روک دیا، رک جاؤ، فلاں چیز سے روکا، رک جاؤ، فلاں گناہ سے روکا، رکنا ہے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بھئی ایک مہینہ آپ محنت کریں اور چہرے پہ داڑھی نہ آ پائے، کمال کی بات ہے یار۔ بھئی داڑھی رکھنا یہ نیکی ہے اور داڑھی کٹانا یہ گناہ ہے۔ تو نیکی کرنے والا مہینہ تھا، گناہوں سے رکنے والا مہینہ تھا۔ ایک مہینہ آپ محنت کریں، آپ کا کپڑا ٹخنے سے اوپر نہیں ہو پا رہا، کمال کی بات ہے۔ مجھے افسوس، دینداروں پر افسوس ہوتا ہے یار، کون سا دین لے کے آپ بیٹھے اور سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ دین ایسا نہیں ہے کہ جس پر آپ چاہو عمل کر لو، جس پر مکمل دین اپنانا ہے۔ بھئی کپڑا اگر معلوم ہے ٹخنے سے نیچے والا کے بارے میں جہنم کی ویل کہی گئی۔ آپ نماز پڑھتے، عبادتیں کرتے، مہینہ مہینہ تلاوت کیے، سب کچھ کیے، اور یہ کو لباس جو نبی کا طریقہ ہے کہ بھئی کپڑا ٹخنے سے اوپر پہن، وہ نہیں وہ ہو پا رہا ہے، جھوٹ نہیں چھوٹ پا رہی ہے۔ 4 لوگ بیٹھ گئے، غیبت، برائی، چغل، یہ سب کیا ہو رہا؟ اسی سے روکنے کے لیے یہ مہینہ آیا تھا۔ تو اپنی زندگی کو منظم بناؤ اور اصلاح والی زندگی رکھو، سدھار والی زندگی رکھو کہ نیکیاں کرنا ہے، نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت کی پابندی، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ اور انہی گناہوں میں سے ایک بہت اہم چیز ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت، نگاہوں کی حفاظت۔ حالانکہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن اگر نگاہوں کی حفاظت کر لے گئے تو پھر آپ کو عبادتوں کی لذت ملنا شروع ہو جائے۔ لوگ شکایت کر دینا یار نماز پڑھتے ہیں مزہ نہیں آتا، کھڑے ہو گئے پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ گئے ہیں، جسم تو مسجد میں ہے مگر دماغ پتہ نہیں کہاں کہاں ہے۔ وہ وجہ ہے نگاہوں کی نہ حفاظت کرنا ہے۔ تو نگاہوں کی حفاظت کریں، زبردست طریقے سے کریں، تو انشاءاللہ پھر آپ کو تلاوت کا مزہ، نماز کی روحانیت اور نماز کی یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ اور اسی طرح جیسے اس مہینے میں آپ دل کھول کر صدقہ و خیرات کی ہیں، تو صرف اسے مہینے کے لیے نہیں کریں، یہ تو ہے ہی ہے، لیکن یہ سال کے 12 مہینوں میں یہ کھلا رکھیں۔ ٹھیک ہے اس مہینے میں کچھ زیادہ ہوتا ہے، لیکن اور دنوں میں بھی ہو، لیکن چاہے تھوڑا ہی ہو مگر ہو۔ اور اس کے لیے میں مشورہ لوگوں کو دیا کرتا ہوں، دیکھو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے انشاءاللہ کمی نہیں ہوگی۔ سال کا 12 مہینہ آپ نے کیا، ہر مہینے کا اصول بنا دو، ایک غلہ رکھو، اور جیسے آپ کو مہینے کی سیلری ملے تو آپ اس میں کچھ پرسنٹ طے کر لو، فکس کر لو، 4%، 2%، 2.5%، 5%، کہ بھائی جو بھی ہمارے پاس مہینے کی سیلری آئے گی اور اس میں اتنا % اللہ کے لیے غلے میں نکال کے رکھ دو، غلہ بناؤ،
اور اس کے بعد جہاں آپ کو ضرورت محسوس ہو کہ یار یہ مستحق ہے، فلاں جگہ مستحق، اور وہاں آپ خرچ کرو۔ یہ آپ سال 2 سال تجربہ کر کے دیکھیں اللہ کیسے رحمتوں اور برکتوں کو دروازہ کھولتا ہے۔ اور بزنس مین ہیں تو آپ بزنس کرتے ہیں، جب آپ کو بینیفٹ ملے تو آپ اس میں طے کریں کہ اتنا پرسنٹ اللہ کے لیے، وہ نکالو دیں۔ آپ دیکھیں یہ وہ فارمولے ہیں جو آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کریں گے، برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، روزی روٹی کے مسائل حل کر دیں گے۔ تو یہ اس مہینے کے ساتھ خاص نہیں، یہ تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ مہینوں میں بھی آپ تھوڑا خرچ کرنے والے۔ انفاق کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اللہ دے رہا ہے اس کو خرچ کرتے رہو، اللہ دے رہا اس کو خرچ کرتے رہو۔ خلاصے کلام، رمضان کے بعد اگر تبدیلی آ گئی ہے ہماری زندگی میں، رمضان سے پہلے ہم کیسے تھے یہ دھیان رکھنا ہے، اور رمضان کے بعد ہم کیسے ہیں یہ بھی دھیان رکھنا۔ اگر تبدیلی آ گئی تو الحمدللہ آپ قابل مبارکباد ہیں، آپ نے اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے، اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے، اور یہ بھی چانس ہے کہ اللہ آپ کو معاف بھی فرما دیا ہو۔ اور یاد رکھو رمضان سے پہلے جیسے تھے اور رمضان کے بعد بھی ہم ویسے ہی ہیں، تو نوٹ کریں آیا اور چلا گیا، اور اگلا ملے نہ ملے کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ کے بندو یہ تربیت کا مہینہ تھا، یہ سدھار کا مہینہ تھا، یہ کچھ حاصل کرنے کا مہینہ تھا، تو اس پر ہمیں نگاہ رکھنی ہے ہم کتنا سدھرے، کتنا ہمارے اندر اصلاح ہوئی، کہاں حد تک ہم اپنی کمیوں کو دور کر پائیں اور کتنی اچھائیاں اپنے اندر لے آئیں۔ گزارش یہی ہے کہ جیسے اس مہینے میں آپ نے محنت کی ہے، اس کے بعد بھی جو بنیادی چیزیں ہیں، جو واجبات ہیں، اس میں کمی کوتاہی بالکل نہ کریں، اور منکرات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم۔